اور کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں علی سے بہتر دلا دیجئے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور رہ گیا یہ کہ علی علی کرتے رہتے ہیں، تو عزیزان گرامی ہم کیا کریں گے علی علی، اور ہماری زبان میں طاقت کہاں، اور ہمارے علم میں اتنی وسعت کہاں، اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت کہاں۔ ہم تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرضدار ہیں علی کے، ہم تو قرضدار ہیں علی کے۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ کسی کے 10 ملین پاؤنڈ کے قرضدار ہوں اور عدالت سے ادائیگی کے لیے 5 روپے مہینہ بندھے، تو انصاف سے سوچ کے بتائیے 10 ملین پاؤنڈ ہماری تیسری چوتھی نسل تک جا کے بھی ادا نہیں ہو پائیں گے۔ 5 روپے مہینے انڈین 5 روپیز، انڈین کرنسی کے 5 روپے کے حساب سے 3 4 5 10 نسلیں گزر جائیں گی اور 10 ملین پاؤنڈ کا قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی علی نے دنیا سے کیا لیا؟ چند سیر گیہوں، جو گیہوں نے جو، چند سیر جو، چند تولے نمک اور چند گز موٹا کپڑا، یہ اس دنیا سے لیا اور اس دنیا کو دیا کیا؟ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ تو ہم تو علی کے قرضدار ہیں، ہم قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کیا ادا ہو پائے گا یا نہیں؟ ادا تو نہیں ہو پائے گا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر ادا اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ آنے پائے۔ ایک طرف اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں علی کی محبت ڈال دی، اور دوسری طرف اسلام کی تاریخ جو قدم قدم چلی تو علی کی عداوت ڈیولپ ہوتی گئی۔ دعوت عشیرہ میں علی نے نصرت کا وعدہ کیا، مومنوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی، کافروں کے دل میں عداوت پیدا ہوئی کہ کہاں سے آ گئے یہ نصرت کا وعدہ کرنے والے، ورنہ رسول کی بات کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا۔ جب کمسنی کے عالم میں علی رسول کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، جس کے لیے آپ نے اپنی تصویر خود پیش کی ہے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا۔ کافروں نے اپنے بچوں کو لگا دیا کہ جدھر سے یہ گزرے مجنون کہو، ساحر کہو، ڈھیلے مارو، مٹھی بھر بھر کے ریت اڑاؤ، کھجوریں کھا کھا کے گٹھلیاں پھینکو ان کے اوپر۔ چاہتے یہ تھے کہ ایک آدھ بچے کو ایک آدھ ہاتھ رسول مار دیں، تاکہ ہم کہیں دیکھو ان کو کیا حال ہو گیا، سڑک پر لڑکوں کو مارتے پھر رہے ہیں۔ اگر ابو طالب بولیں تو کہیں ہاں اتنے بڑے سردار ہو کہ آپ بچوں کے معاملے میں بول رہے ہیں، ارے آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہاں نہ ابو طالب بولے نہ رسول اللہ بولے، ایک کمسن لڑکا جو رسول کے پیچھے چلتا تھا، ایک دن جب بدتمیزی حد سے سوا ہوئی تو وہ گھوم گیا اور اس نے لڑکوں کو ڈانٹا کہ خبردار بدتمیزی نہ کرو، بھاگ جاؤ۔ لڑکے یہ سوچے کہ ہم اتنے ہیں اور یہ ایک ہے، یہ ہمیں کیا بنا لے گا؟ تو کوئی تگڑا سا عرب لڑکا آگے بڑھایا کہ کیا کر لو گے؟
بھائی ایک ہاتھ چلا وہ ادھر گرا، اس کی مدد کو 2-3 دوڑے 2-3 پٹے، اس کی مدد کو 8-10 دوڑے 8-10 پٹے۔ اب کوئی ٹرینڈ آرمی تو تھی نہیں، وہ بچے ہی تھے۔ اب کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا ہاتھ چھلا، کسی کا خون سر سے بہا، کسی کی کوہنی سے خون بہا، روتے پیٹتے لگڑاتے ٹیڑے بکڑے آڑے چلے جا رہے ہیں، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ یہ کینہ پرور اونٹ کا گوشت کھانے والے عرب بچے جب جوان ہوں گے تو محب علی ہوں گے کہ دشمن علی؟ اچھا، بچے کا نیچر یہ ہے کہ جب چوٹ کھا جاتا ہے، پٹتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو روتا پیٹتا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس پہنچے ہوں گے کہ علی نے مارا۔ اچھا، بچہ کبھی اپنی شرارت بھی نہیں بتاتا۔ ہم گلی میں کھڑے تھے، علی نے مارا۔ وہ جناب ہندوستانی عورتیں بھی بچوں کے لیے لڑنے لگتی ہیں جو دنیا کی سب سے سیدھی عورتیں ہیں۔ میں اکثر پڑھتا ہوں مجلس میں کہ ساری دنیا میں سب سے سیدھی عورتیں اگر پائی جاتی ہیں تو ہندوستان میں۔ اتنی سیدھی عورتیں روئے زمین پر کہیں نہیں ہیں جتنی سیدھی عورتیں ہندوستان میں ہیں۔ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کہیں کی عورت روٹی نہیں پکاتی، یہ بیچاری روٹیاں پکاتی ہیں۔ تو دنیا کی سب سے سیدھی عورتیں ہندوستان میں ہوتی ہیں، مگر بچوں کے لیے یہ بھی لڑنے لگتی ہیں۔ وہ عرب کی ظالم عورتیں ہیں، وہ عرب کی ظالم عورتیں جو میدانوں میں آ جائیں، ارے کیا احد کا میدان آپ کو یاد نہیں؟ تو انہوں نے دن بھر علی کو کوسا ہوگا، اے لات تو علی کو مات ڈال، اے حبل تو علی کو مات ڈال، اے عزا تو علی کو پٹک دے، اے منات تو علی کا سر کچل دے۔ اس لیے کہ جو جس کا عقیدہ ہوتا ہے اسی حساب سے کوستا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بتوں کے ماننے والی تھی تو بتوں کا نام لے لے کے کوس رہی ہوں گی، تو لات و منات و عزا کا نام لے کے کوس رہی ہوں گی۔ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ہم سے کیا کہتی ہو، جس دن ادھر آ گئے ہماری خیر نہیں۔ رات کو جب عرب پلٹ کے آئے تو ان سے کہانی سنائی، سب ایک کی 10 کر کے لگائی انہوں نے۔ اب دوسرے دن سویرے لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ سازش جو چپکے سے ہوئی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ ابو طالب تمہارے لڑکے نے کل ہمارے لڑکے کو بہت مارا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کو پٹک دیا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کا سر پھاڑ دیا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کا گھٹنا پھوڑ دیا۔ ابو طالب بڑے شان کے سردار تھے، وہ جب آتے رہے لوگ کہتے رہے، وہ بیٹھے سنتے رہے۔ جب سب آ گئے تو ابو طالب نے ایک جملہ کہا بھائی تم لوگ اپنے لڑکوں کو روک لو، میرے بھتیجے سے نہ بولا کریں، میرا بیٹا بولے گا نہیں۔ سمجھدار باپ نے بیٹے کا مزاج بتا دیا کہ علی کا ہاتھ اسی پہ اٹھے گا جو دشمن محمد ہوگا۔ اب اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ شاب ابو طالب کا زمانہ آیا۔ شاب ابو طالب کا معاملہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا ایک مکان پہاڑیوں کے اندر بنا ہوا تھا۔
اس کا نام شاب ابو طالب تھا. سیف جگہ تھی اور وہاں تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا تھا. سیکورٹی پرپز سے وہ جگہ بہترین تھی. چنانچہ جب دیکھا کہ مخالفت حد سے سوا ہو گئی ہے تو جناب ابو طالب رسول اللہ کو لے کے اپنے اس مکان میں منتقل ہو گئے. کافروں نے سوشل بائیکاٹ کیا. کھانے اور پانی کی تکلیف پہنچانا چاہیے. مولا علی نے 3 برس تک کمال یہ دکھایا کہ سپلائی لائن کٹنے نہیں دی. یہ علی کا وہ کارنامہ ہے جو صبح قیامت تک زندہ رہے گا کہ سپلائی لائن کٹنے نہیں دی. کھانے پینے کی تکلیف تو ہوتی رہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ غذا نہ پہنچی ہو یا پانی نہ پہنچا. محاصرہ ختم ہوا، سوشل بائیکاٹ تمام ہوا، حضور پھر باہر آ گئے. پھر ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا 2-3 مہینے کے وقفے میں انتقال ہو گیا. اب رسول اکیلے تھے، نہ وہ بیوی تھی جس کی دولت اسلام کا سہارا بنی، نہ وہ چچا تھا جس کے اثر نے اسلام کو آگے بڑھایا. اللہ قادر مطلق ہے جو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پلوا سکتا ہے، وہ مکے میں رسول اللہ کو بھی بخیریت رکھ سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ مجبور تھا جو اس نے حکم ہجرت دیا. مجبوری سے حکم ہجرت نہیں دیا. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، مجبوری سے حکم ہجرت نہیں دیا. علی ابھی زندہ تھے اور اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے غالباً رسول کو حکم ہجرت اس لیے دیا کہ رسول کو حکم ہجرت دینا ابو طالب و خدیجہ کے اعتراف خدمات ہے. اس لیے کہ اگر رسول اللہ اس کے بعد بھی رہتے تو لوگ کہتے خدیجہ کی نہیں، یا اور دولت بھی تھی جس نے روک لیا، ابو طالب نہیں، یا اور اثر بھی تھا جس نے روک لیا. مشیت نے اعتراف خدمات کیا ہے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دے کے. سرکار دو عالم ہجرت کر گئے اور ہجرت کی رات حیدر کرار بستر رسول کے اوپر رسول کی چادر اوڑھ کے آرام کر گئے. تاریخ بتاتی ہے علی لیٹ کے سو گئے. وعدہ کیسے کیا اس پر مجھے تعجب نہیں ہے، لیٹے کیسے اس پر تعجب نہیں ہے، چادر اوڑھی کیسے اس پر تعجب نہیں ہے. آدمی طے کر لے کہ ہمیں اپنی جان دینا ہے، سب کر سکتا ہے. نیند کیسے آئی جبکہ ہر منٹ کی تصور ہے کہ تلواریں پڑ جائیں گی؟ نیند کیسے آئی مولا؟ آپ تو راتوں کو جاگتے تھے، ابتدائی حصے میں عبادت کرتے تھے، درمیانی رات میں غریبوں کے گھر کھانے پہنچاتے تھے، آخری رات میں مناجاتیں کرتے تھے. یا آج اول شام سے سو کیسے گئے بھائی؟ جو آدمی دیر تک جاگتا ہے وہ اول شام نہیں سو پاتا. یہ نیند کیسے آ گئی؟ ممکن ہے جواب میں تجھے کیا معلوم، تو کیا جان. یا یاد خدا میں جاگتا تھا یا حفاظت رسول میں جاگتا تھا. آج خدا متوجہ ہے، رسول محفوظ ہے، تو نیند نہ آئے تو کیا ہو؟ علی سو گئے، کافر گھر گھیرے رہے. وہ لمبے لمبے قد کے بھیانک صورتوں کے کافر پہرا دے رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، صبح کا انتظار کر رہے ہیں.
اور میں اکثر پڑھتا ہوں، یہ بات پرانی ہے کہ نوزمانے میں چائے تھی آج سے 1400 برس پہلے، اور نہ بیڑی سگریٹ کا رواج تھا۔ اگر چائے ہوتی تو کافر چائے پی پی کے جاگتے، اگر بیڑی سگریٹ ہوتی تو کفار بیڑیاں پی پی کے جاگا کرتے، رات بھر سوکھے جاگے، اور گھر کے گرد چکر کاٹتے رہے۔ کل ایمان سو رہا تھا، کفر سطح اتر رہا تھا۔ ادھر نگاہ مشیت پڑی، جبرائیل و میکائیل کو بھیجا، ایک پیتی بیٹھا ایک سرہانے بیٹھا، وہی آئی دونوں پر، ہم نے تمہاری زندگی ایک سے دوسرے کی زندگی بڑھا دی، تم دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے، ایک کی کم کی ایک کی زیادہ کی۔ تم میں کون ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی کو دے؟ یہ ملکوتیت سے اللہ کا سوال ہے۔ تم میں کون ہے جو اپنی زندگی اپنے ساتھی کو دے؟ وہ فرشتے ہیں، ان سے گناہ تو نہیں ہوتا، مگر جواب انہوں نے بڑا عجیب دیا کہ لیکن معبود تو قادر مطلق ہے، دونوں کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو مشیت نے کہا کیوں نہیں ہو جاتے اس کے جیسے کہ اپنی زندگی اپنے بھائی پر قربان کر کے سو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب ملائکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم میں سے بنا دے تو خدا نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ شاید یہی رات تھی جو خدا جانتا تھا، ملائکہ نہیں جانتے تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ سویرا ہوا، کافر گھر میں کودے، سونے والے نے چادر الٹی، نظریں چار ہوئیں، بڑھتے ہوئے قدم رکے۔ کسی نے بہت ڈپٹ کے پوچھا تمہارے بھائی کہاں گئے؟ اس سے زیادہ ڈپٹ کے جواب دیا میرے حوالے کر کے گیا تھا جو مانگنے آیا ہے۔ منہ لٹکائے ہوئے رات بھر کے جاگے ہوئے کافر اپنے گھر چلے گئے۔ اب کتابوں میں نہ لکھا صحیح، مگر عقل کہتی ہے کہ رات بھر کے بعد آپ کسی کام سے نکلے ہوئے ہوں، گھر جائیے تو بیوی پوچھتی ہے بھائی کیا ہوا؟ تو کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھا، مگر دماغ کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ بیویوں نے پوچھا ہوگا بھائی قتل کرا ہے؟ انہوں نے کہا کہاں قتل کرا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں علی سو رہے تھے، وہ نہیں تھے، نکل لیے وہ، وہاں علی سو رہے تھے۔ کہا وہی علی جنہوں نے ہمارے بھیا کو مارا تھا۔ علی دوستی ڈیولپ ہو رہی ہے، علی دشمنی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دیکھیے بیان کے سلسلے کو سمجھتے رہیے گا کیا ہے، یعنی واقعات تو ایک ہی چل رہے ہیں، لیکن ایک طرف علی دوستی ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک طرف علی دشمنی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں ایک پاور آتا ہے، ایک پلک لگا ہوا ہے، اس کے اندر فریج میں وہاں برف جم رہی ہے، پانی کی بوتلیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، دوسرا پلک لگا ہوا ہے برابر سے مائکرو ویو میں، وہاں کھانا گرم ہو رہا ہے۔ تو کرنٹ ایک ہی ہے، الیکٹریسٹی ایک ہی ہے، پاور ایک ہی ہے، اثر الگ الگ ہے۔ علی کی محبت کا کولر بھی چل رہا ہے، علی کی عداوت کا ہیٹر بھی چل رہا ہے۔